ایک دن اس نے آنا ہی چھوڑ دیا، اور وہ اس نے کیا کیا، روپ جو بدلا تو ایسا بدلا کہ وہاں کسی کا شک نہیں جا سکتا۔ سر پہ پگڑی، خوبصورت جبہ کبا، اور جنگل میں نماز پر نماز، نماز پر نماز، نماز پر نماز۔ مذہب کے لباس سے بڑھ کر دھوکہ دینے کے لیے بڑا کوئی لباس ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو یہ قوم فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اس لیے کہ جو علم غیب پر تقریریں کرتے ہیں وہ بھی جبے اور عمامے میں، داڑھیوں پہ، جو منکرین ہیں وہ بھی اسی لباس میں۔ بھولی بالی قوم پہچان نہیں رہی ہے۔ یہ لباس بہت دھوکے کی چیز ہے، لیکن مسلمانوں پہچاننا ہوگا، پہچاننا ہوگا۔ اگر نہ پہچانو گے تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ جس کو حضور کی تعریف اور ادب کی بات کرتے دیکھو سمجھ جاؤ یہ وفادار ہے، اور جس کو حضور کے خلاف بولتے دیکھو سمجھ جاؤ کہ غدار ہے۔ آج لوگ سلام بھی پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر، آج لوگ 11ویں کا کھانا کھانے بھی جا رہے ہیں۔ ہماری سنی قوم اتنی بھولی کہ دیکھو اب وہ مزار پہ جانے لگے ہیں، اس لیے وہ سدھر رہے ہیں، وہ بیٹھ کے سلام پڑھنے سدھر رہے ہیں، وہ کسی کے خلاف نہیں بولتے سدھر رہے ہیں۔ یہ 11ویں اور مزار پہ جانا یہ سنیت کی علامت ہے، سنیت نہیں ہے مکمل۔ میری ناک میرے چہرے کا حصہ ہے، یہ میرا چہرہ نہیں ہے، یہ میرے چہرے کا ایک جزو ہے۔ ناک کے بغیر چہرہ ہو سکتا ہے، چہرے کے بغیر ناک نہیں ہو سکتی۔ تو 11ویں یہ اہل سنت کی ایک رسم ہے، یہ اہل سنیت، یہ سنیت نہیں ہے مکمل۔ اگر کوئی 11ویں کرے اور حضور کی بے ادبی کرے وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی صرف وہی ہے جو حضور علیہ السلام کا با ادب ہے، حضور کی توہین سے دور ہے، اور رسول اللہ کے دور سے لے کر آج تک جو اہل حق کا عقیدہ ہے سواد اعظم کا، جو اس پہ قائم ہے وہ سنی ہے۔ چاہے وہ ساری زندگی 11ویں نہ کرے، چاہے وہ ساری زندگی عرس میں نہ جائے، اگر وہ رسول اللہ کا وفادار ہے وہ سنی ہے، اور وہی ہمارا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، آج لوگ چہرے بدل بدل کر آ رہے ہیں، کسی کے چہرے پر معاذ اللہ داڑھی، کسی کے چہرے پر امامہ، کسی کے چہرے پہ بھولا پن۔ یہ سب نہ دیکھنا، یہ دیکھو کہ کس کی بولی صدیق اکبر کی بولی کی طرح ہو، کس کی بولی فاروق اعظم کی بولی کی طرح ہو، کس کی بولی عثمان و علی کی بولی کی طرح ہو، کس کی بولی غوث و خواجہ کی بولی کی طرح ہو، کس کی بولی بابا ملک ریحان کی بولی کی طرح ہو، کس کی بولی مخدوم مہیبی کی بولی کی طرح ہو، کس کی بولی امام احمد رضا کی بولی کی طرح ہو۔ وہی سچا ہے، اور جو وہ بولی نہیں بولتا چاہے کسی لباس میں آئے وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ سواد اعظم کی بولی ہو۔ صحابہ کی بولی تو یہ تھی، وہ حضور کو یا رسول اللہ کہتے تھے۔ صحابہ کی بولی تو یہ تھی کہ وہ نماز میں حضور کا چہرہ تکتے تھے۔ ہاں، اور آج تو کہا جاتا ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آئے تو گدے اور بیل کا خیال بہتر ہے اور نبی کا خیال بدتر ہے۔ یہ بولیاں بولی جاتی ہے، کتابوں میں لکھا جاتا ہے۔ ایمان کی حفاظت کرو، اور اس سرزمین پہ بسنے والوں، جب علماء حق تمہیں کہتے ہیں دماغ میں نہیں آتی ہے یہ تفرقہ بازی کی بات نہ کیا کرو، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم، قرآن کی تعلیم ہے۔ اور اپنے نبی کی شان کیا ہے؟ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بدر کے میدان میں حضور سید عالم جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے۔ توجہ فرمائیں، میں اپنے عنوان کی طرف آؤں گا، لیکن بتاؤں آج کل حضور کو عام انسان کی صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ وہ تو ہماری طرح، نبی کو ہماری طرح کہنا یہ کفر ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتاؤں۔ اگر آپ کسی عالم کو کہے کہ یہ میری طرح، تو اس کے دو معنی نکلتے ہیں۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ میں بھی عالم، کوئی کسان کہے کہ میں عالم کی طرح، تو اس کا ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ میں بھی عالم، اور اگر معاذ اللہ یہ مطلب نہیں تو دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ عالم نہیں بلکہ میری طرح یہ بھی کسان۔
तो अगर तुम नबी को अपनी तरह कहते हो तो दर पर्दा तुम अपनी नबूवत का ऐलान करते हो, और अगर ये माना नहीं निकलता और नबी को अपनी तरह कहते हो तो जैसे मैं गैर नबी वैसे ये भी गैर नबी माज़अल्लाह, तो हुजूर की नबूवत का इनकार हुआ, तो फिर गुलाम अहमद कादियानी का कसूर क्या था? अगर आपने दर पर्दा अपनी नबूवत का ऐलान किया तो आप कादियानी से पीछे तो न रहे, और अगर आपने हुजूर को अपनी तरह कह के गैर नबी कहा तो अबू जहल से पीछे न रहे। और अगर आप ये कहते हैं कि जाहिर में हमारी तरह, हम कहते हैं किस जाहिर में? अरे तुझे देखकर कोई नमाजी नहीं होता, उनके जाहिर को देखकर लोग सहाबी हो जाया करते हैं। उनका जाहिर ही तो सहाबी बनाता है, उनका जाहिर सहाबी बनाता है। अरे जो उनको देख ले खुदा उनको किस प्यार से देखता है, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। और अगर आप ये कहते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इस आयत का मतलब क्या है? तो ये आयात मुतशाबिहात में से है, और आयात मुतशाबिहात से मसाइल अखज़ नहीं किए जा सकते, उसकी मुराद अल्लाह पर छोड़ी जाती है। इसलिए आयात मुतशाबिहात को दलील नहीं बनाया जा सकता। अगर आयात मुतशाबिहात को दलील बनाते हो तो फिर कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, वजहुल्लाह का तर्जुमा क्या करोगे? अर्रहमान वाला अर्श इस्तवा, तो उस्तवा का तर्जुमा क्या करोगे? ये क्या कहां से लाए हो? इसलिए आयात मुतशाबिहात में उससे माना अखज़ करने वाले और मसाइल निकालने वाले गुमराह हैं। वो अल्लाह की मुराद है, अल्लाह को छोड़ दो। अरे मेरी मुराद जब तुम मेरे दिल की नहीं जान सकते तो खुदा की मुराद तुम कैसे जान सकते हो? उसी पे छोड़ दो जो उसका फरमान है। वजहुल्लाह मालूम है, उसकी हकीकत हमें नहीं मालूम। उस्तवा करना मालूम है, उसकी कैफियत हमें नहीं मालूम। यदुल्लाह मालूम है, उसकी हकीकत हमें नहीं मालूम। इसी तरह कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम पर ईमान है, लेकिन मिस्लुकुम का क्या मतलब है ये अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है। तो हुजूर को अपनी तरह लोग कहने लगे, इतना खतरनाक है ये जुमला। और हुजूर की शान क्या? हुजूर नमाज पढ़ा रहे बद्र की मैदान में, जंग खत्म होने के बाद, और नमाज पढ़ाते पढ़ाते हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। हुजूर नमाज पढ़ाते, ये अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती लिख रहे, मुस्कुरा रहे। नमाज हो गई, देखो अपने नबी की शान क्या है, क्या शान वाला रसूल है। हुजूर नमाज में मुस्कुराए, वो रसूल जिसकी नमाज में हालत ये है कि सीने से ऐसी आवाज निकलती है जैसे पकी हुई हांडी से आवाज निकलती है। आज वो रसूल मुस्कुरा रहा है नमाज में, जंग के बाद मुस्कुरा रहा है। नमाज के बाद सहाबा ने पूछा, आका नमाज में क्यों मुस्कुरा रहे थे? अब बताएं, इमाम मुस्कुरा रहा है या हंस रहा है या रो रहा है या इधर देख रहा है या उधर देख रहा है, पीछे के मुसल्ली को मालूम होगा? बोलो नहीं। फिर सहाबा ने कैसे देखा? तो पता चला कि वो नमाज में भी हुजूर का रुख वद्दुहा देखते, तभी तो पता चला हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। अरे मुस्कुराने से होंठ हरकत करते हैं, बगैर देखे पता ही नहीं चल सकता। हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने पूछा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अब आका उससे पर्दा उठाते, मुस्कुराने की वजह क्या है? आका फरमाते हैं, बद्र के मैदान में जब मेरे हाथ में तलवार आई तो मेरे अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, महबूब तलवार लेकर आया है, अब तस्बीह और मसल्ले का वक्त नहीं, हबीब ने तलवार उठाई है तो तुम भी तलवार लेकर मैदान में पहुंचो। साहब फरिश्तों को सबसे नफरत अगर किसी चीज से है तो झगड़े फसाद से, झगड़ा करने से, फसाद से। उन्होंने कहा था अल्लाह तू उसे खलीफा बनाएगा जो जमीन पे खूनरेजी करेगा। उनका काम क्या है? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। उनका काम तो तस्बीह और तहलील है। वो तलवार से प्यार नहीं करते, लेकिन हबीब की शान ये है जिन्हें खूनरेजी से नफरत है और तस्बीह और तहलील पे नाज है। कुदरत कह रही है, जब तक हबीब तस्बीह पढ़ रहा था हमें तस्बीह से प्यार था और तस्बीह इबादत, लेकिन जब महबूब ने तलवार उठा दी है तो तलवार उठाने से बड़ी इबादत इस वक्त हो ही नहीं सकती। जिब्रील को भी जाएगा, मिकाईल
بھی جائے گا، فرشتے تو بھی جائیں گے، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا، ریاست اس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جو حبیب کرے گا وہ عبادت ہے۔ واستكبر وكان من الكافرين، شیطان اکڑ گیا، اللہ نے اسے کافر بنا دیا۔ اور لیکن ارے آسمانوں پہ اکڑا تو کافر ہو گیا، کعبے کے صحن میں اکڑنا کتنا بڑا کفر ہوگا۔ آسمانوں پہ اکڑ کے کافر ہو گیا، لیکن مصطفیٰ کعبے کے صحن میں اکڑ کر چلے تو اللہ نے قیامت تک کہا ایسے ہی چلنا ہوگا۔ ہائے ہائے، وہ آسمان پہ اکڑے تو کافر ہو جائے اور مسلمان اکڑنے کے لیے صحن کعبہ میں جاتا ہے، پتا چلا نہ اسے اکڑنے سے پیار ہے نہ اسے جھکنے سے پیار ہے۔ حبیب جب سینہ تان لے تو سینہ تاننا عبادت ہو جاتا ہے، اور حبیب گردن جھکا دے تو پھر جھکنا عبادت ہو جاتا ہے۔ اسے تو پیار حبیب تیری عطاؤں سے ہے، تو جو کرے گا وہ اس کی کوئی عبادت بنا دے گا۔ آقا کریم کے غلاموں، آقا فرماتے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ بدر کے میدان میں فرشتے آئے تھے، جبریل بھی آئے، وہ ہمارے ساتھ لڑتے رہے کافروں کے خلاف۔ اب اللہ نے بھیجا جاؤ محبوب کے غلاموں کی مدد کرو۔ بولو بھائی اگر کوئی بھیجے کہ جاؤ فلاں کام کرو، کام کرنے کے لیے بھیجو تو واپس آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ جیسے حضور قبلہ امیر سنیدہ اسلامی کہہ دیں کہ سید صاحب جائیے راجہ پور کے اجتماع میں، راجہ پور کے اجتماع کا حکم تھا، اجتماع ختم، اب ہم نہیں پوچھیں گے کہ حضرت اجتماع ختم ہو گیا تو واپس آ جائیں، جانے کے لیے حکم ہوتا ہے، واپس آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، کام پورا ہو گیا آ جاؤ۔ راشد صاحب جا رہے ہیں، قاری رضوان صاحب نے کہا راشد صاحب کو ریلوے اسٹیشن پہنچا دو، تو ان کے مبلغین اسٹیشن پہنچا دیں گے، پھر اسٹیشن سے فون نہیں کریں گے راشد صاحب کو پہنچا دیے آ جائیں، نہیں، کام ہو گیا بغیر اجازت واپسی۔ اب میرے نبی کی شان ہے، آقا فرماتے جبریل ہزاروں فرشتوں کو لے کر آئے تھے، لیکن جب جنگ ختم ہو گئی تو جبریل جانے لگے۔ جب جانے لگے تو پہلے آسمان پہ گئے تو دروازہ بند تھا، جبریل نے دستک دی، دروازہ کھولو، جبریل اپنے گھر جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے ندائی جبریل میں نے حبیب کے غلاموں کی مدد کے لیے بھیجا تھا، تو بدر سے واپس آ رہا ہے تو میرے محبوب سے پوچھ کر آ رہا ہے یا بغیر پوچھے آ رہا ہے؟ جبریل نے عرض کی اللہ بغیر پوچھے آ رہا ہوں، کام ختم ہو گیا، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا جبریل دروازہ کھلے گا نہیں جب تک حبیب سے اجازت لے کر کے نہیں آئے گا۔ جبریل اپنے گھر نہیں جا سکتا زمین پہ آنے کے بعد میرے حبیب سے پوچھے بغیر۔ ایسے نبی کو اپنے برابر کہتے ہو، یہ شان ہے۔ آقا فرماتے جبریل دستک دیتا ہے، دروازہ نہیں کھلتا، اور جبریل کو اللہ کہتے ہیں واپس جا، کون اللہ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، السماء ما بینہا، وہ جسے چاہے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے، وہ رب جس کی مثل نہیں، جس کی مثال نہیں، جو کل دے کر کائنات کو پیدا کرے، جو محتاج نہیں، جو مختار کل ہے، جو مختار کل ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں۔ وہ بتا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کا مرتبہ کیا ہے، میں اپنی مرضی سے ہوں، اور جب تک حبیب اجازت نہیں دیتا میں جبریل کو آسمان پہ بلاتا نہیں۔ آقا کہتے جب جبریل واپس آیا مجھ سے اجازت مانگنے کے لیے تو میں نے دیکھ کر مسکرا دیا کہ خدا نے میری اجازت کے بغیر جبریل کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا وہ آنا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آنا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہے۔ یہ اپنے نبی کی شان، اس نبی کو کہتے ہیں ہماری طرح، اور دھوکہ دیتے ہیں کپڑوں سے۔